السلام علیکم، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باکر اپریل 2020 کی منتھلی پروڈکشن کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دائرۃ البروج کے 9ویں نمبر پہ آنے والے سائن سیگیٹیریس کی۔ سب سے پہلے ہم چارٹ میں ستاروں کی پوزیشن کو دیکھیں گے۔ چارٹ کے دوسرے گھر میں مشتری اور کیتو موجود ہے، زحل آپ کے چارٹ کے تیسرے گھر میں موجود ہے، عطارد آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر موجود ہے اور عطارد 12 اپریل کو آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر میں داخل ہو جائے گا، اور شمس آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر موجود ہے جو کہ 20 اپریل کو آپ کے چھٹے گھر برج ثور میں داخل ہو جائے گا۔ سور آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر میں موجود ہے جو کہ 4 اپریل کو برج سرطان میں داخل ہوگی، جو کہ آپ کے چارٹ کا 8واں گھر ہے۔ یورانس آپ کے چھٹے گھر، پلاٹو آپ کے چارٹ کے دوسرے گھر اور نیپچون آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر میں بدستور موجود ہے۔ چارٹ کے ان گھروں میں ستاروں کی موجودگی سے اپریل 2020 آپ کے لیے کیسا رہے گا، جانتے ہیں ہفتہ وار حالات میں۔ یکم تا 8 اپریل اس ہفتے میں زورہ مشتری تسدیس نظر قائم ہو رہی ہے۔ اس ہفتے میں خواتین کو اچانک رقم مل سکتی ہے، یا وہ لوگ جو انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں کسی خاتون کے نام سے حصہ لیں تو انہیں بآسانی کامیابی مل سکتی ہے۔ آمدن میں اضافہ ہوگا، عشق و محبت کے معاملات بھی آپ کے اس ہفتے بگڑ سکتے ہیں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ مبارک ثابت ہوگا۔ بہت سی تبدیلیاں اس ہفتے متوقع ہیں۔ سونا چاندی کے کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی یہ ہفتہ سود مند ثابت ہوگا۔ شیئرز کی خریداری کے لیے بہترین طریقے یکم تا 7 اپریل ہے۔ اپنی صحت کا اس دوران میں خاص خیال رکھیں، کوئی مرض بھی آپ کو لاحق ہو سکتی ہے۔ آپ کے بیت المال میں مشتری پلاٹو موجود ہے، جس سے خانہ مال میں موجودگی سے مالی لحاظ سے اچھا ماہ ثابت ہوگا۔ اس ماہ میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کاروبار ہرگز شریک نہ ہوں، چاہے کتنے ہی قریبی ان سے آپ کا تعلق ہو۔ دوستی اور مالی معاملات کو ہر قیمت پر الگ رکھیں اور روپیہ قرض دینے سے پرہیز کریں۔ 14 تا 24 اپریل کے درمیان کسی ایسی مد میں ہرگز سرمایہ کاری نہ کریں جس میں خطرے کا امکان ہو۔ زہرہ 4 اپریل سے 7 اگست تک عرصہ شراکتی معاملات سے متعلقہ گھر میں ہوگی۔ اس وقت میں شادی شدہ افراد کے لیے جذباتی اور مادی لحاظ سے زائد سکون و اطمینان لائے گا۔ وہ افراد جن کی اپریل میں شادی ہونے والی ہے ان کے لیے خوشگوار مستقبل کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ محبت کے معاملات کے لحاظ سے اگر جذباتی مشکلات کا سامنا ہے تو اس وقت مسائل کو سلجھائیں تاکہ حائل رکاوٹوں کا خاتمہ ہو سکے۔ ذاتی قریبی تعلقات کو مضبوط بنائیں۔ 9 تا 16 اپریل اس ہفتے اپنی شخصیت کا خود موازنہ کریں کہ آپ حد سے زیادہ گفتگو تو نہیں کر رہے۔ اگر ایسا ہے تو دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیں، کیونکہ یہ مناسب بات نہیں ہے کہ آپ خود بولتے جائیں اور سننے والا آپ سے اکتاہٹ کا شکار ہو جائے۔ اپنی عزت کا خود خیال رکھیں اور اپنی تمام گھریلو اور دفتری معاملات میں پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیں گے، اس سے آپ کی شخصیت بھی متاثر ہوگی۔ شادی شدہ افراد بھی اپنی غیر سنجیدہ رویے سے اپنے لیے مسائل کھڑے کر لیں گے، لہذا خود کو اس اہل بنائیں کہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کسی طرح سے بھی نہ ہو سکے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، کسی قسم کی بد پرہیزی نہ کریں اور احتیاط کا دامن، ورنہ خام خواہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ 17 تا 25 اپریل اس ہفتے شمس مقابلہ زحل کی نحس نظر قائم ہو رہی ہے۔ اپنی قوت اور دائرہ اختیار کو بڑھانے اور مقبولیت اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں سے ملیں، دوسروں کی رہنمائی کریں۔ ایسے ادارے جو کسی ادارے کے متعلق ہوں، عملی اقدام کرنا مفید ہے۔ ان ملازمین سے جو آپ کی پوزیشن کی ہوں، اعلیٰ طبقے کے لوگ احکام بالا سے ملنا کامیابی لائیں گے۔ یاد رہے، نچلے درجے کے لوگ بھی اس وقت آپ کو شدید نقصان دے سکتے ہیں، ہر ایک پر نگاہ رکھیں۔ 26 تا 31 اپریل عطارد تربی مشتری کی نحس نظر اس ہفتے قائم ہے۔ اس ہفتے میں آپ پر جادو حملے ہو سکتے ہیں۔
جس میں آپ کو تباہ برباد کیا جا سکتا ہے۔ مالی نقصان بھی متوقع ہے۔ کاروبار بند کرنا یا آپ کے دل و دماغ پر خوف، دہشت مسلط جیسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ خصوصاً رقم کا لین دین ان ایام میں نہ کریں۔ اس نیس نظر کے تحت حوصلہ مندی سے حالات کا مقابلہ کریں۔ مضبوط قوت ارادی کی وجہ سے آپ پیچیدہ مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو کہ عدالتی معاملات میں الجھاؤ کا شکار ہیں، اس ہفتے انہیں ناکامی کا اندیشہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کو اس دوران قرضہ دیا تو واپس نہ ملے گا، بلکہ واپسی کا مطالبہ کرنے پر لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اپریل میں برج قوس والوں کے لیے موافق اور غیر موافق تاریخیں 3، 4، 8، 16، 21 اور 22 اپریل آپ کے لیے موافق تاریخیں ہیں۔ 9، 18 اور 19 آپ کے لیے ناموافق تاریخیں ہیں۔ قرآن پاک کی پہلی سورت الحمد شریف کو آپ 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ہر موذی اور وبائی مرض سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور کرونا کے لیے حفاظتی انتظامات لازمی کریں تاکہ آپ اور آپ کی فیملی کرونا جیسے وبائی امراض سے محفوظ رہ سکے۔ تو آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔